السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، امید ہے کہ آپ سبھی باخیر ہوں گی۔ میں آج آپ سبھی کے سامنے ایک ایسی صحابیہ کا تعارف پیش کرنے جا رہی ہوں جو نہ صرف ایک عورت ہیں بلکہ اللہ کی مشہور اور معروف ولیہ بھی ہیں۔ وہ ولیہ جن کے تقوی کا کوئی عالم نہیں ہے، وہ ولیہ جن کی عبادت کا کوئی عالم نہیں ہے، وہ ولیہ جن کے صبر کا کوئی عالم نہیں ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی وہ نیک بندی ہیں جن کی عاجزی کا جتنا تعارف پیش کیا جائے کم ہی کم ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک مشہور صوفی بزرگ اور عارفہ تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دی۔ ان کی زندگی سے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور ہیں جو ان کی روحانیت اور تقوی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ان کی افطار سے متعلق ہے جو ان کے فکر اور اللہ سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک روز حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے افطار کا وقت قریب آنے پر اپنے مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اگر تو چاہے تو مجھے افطار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں روزہ رکھا ہے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، اگر تو چاہے تو مجھے افطار کرنے کی توفیق دے۔ صرف اتنا عرض کرنا تھا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تھا کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص آتے ہیں اور حضرت رابعہ بصریہ سے کہتے ہیں کہ یہ مال، یہ کھانا اللہ کی راہ کے لیے دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو قبول کر سکتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کھانے کو قبول کر لیتی ہیں اور جب افطار کرنے بیٹھتی ہیں تو دل میں یہی خیال رہتا ہے، ایک طرف افطار کرتی ہیں اور ایک طرف یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی رہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں نے یہ کھانا قبول کیا ہے۔ اے میرے اسلام کی پیاری پیاری بہنوں، جب اتنی بڑی صوفیہ اکرام، جب اتنی بڑی صوفی، جب اتنی بڑی ولیہ، اتنی بڑی نیک بندی، اتنی بڑی نیک عورت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتی ہیں تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا